ایک مومن کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ۔ پھر اس میں تعلیم جو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ بندہ مومن کا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دروازہ کھولتے وقت اللہ کا نام لو، بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، کوئی بھی کام جب کر رہے ہو، چراغ بجھا رہے ہو، اللہ کا نام لو۔ تو یہ ساری تعلیمات جو آج کی حدیث ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم حدیث ہے۔ جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو جب بھی کسی کتاب کا آغاز ہوتا یہ روایت ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع او کما قال۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر او کما قال۔ معنی یہ ہے کہ ہر ذی شان کام، ہر کلام، ہر ذی شان کام، ہر کلام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، جس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، دم کٹا۔ پرانے وقتوں میں جو جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جانور کا حسن اس کی دم میں ہوتا ہے، دم کٹ جائے تو جانور کا حسن جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو تشبیہ اور استعارے کے طور پر فرمایا گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، ایک تو وہ برکت سے خالی رہتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن بھی نہیں رہتا، وہ جسے دم کٹا جانور ہوتا۔ اچھا، پھر ایک اور روایت ہم نے پڑھی تھی، یاد کریں، جیسے انسان کھانا شروع کرے اور اللہ کا نام لینا بھول جائے، درمیان میں اسے یاد آئے تو تب اللہ کا نام لے لیں۔ کیا سکھایا؟ اللہ کے نام سے، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور اس کا جملے کا لطف اور کمال کیا ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، آخری لقمہ ہے، سارا کھانا کھا چکا ہے، آخری لقمہ ہے، اسے یاد آیا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے آغاز ہے، اس اول بھی اس کا نام ہے، اختتام پر بھی اس کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا پوچھنے کا، ہنسنے کا مقصد پوچھا گیا تو فرمایا جب یہ کھانا کھانے بیٹھا نا تو یہ اللہ کا نام لینا بھول گیا تھا، تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا، اس کو آخری لقمے پر یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، اس نے اللہ کا نام لیا، جو پچھلا بگڑ چکا تھا وہ بھی سنور گیا۔ وہ جو شیطان پہلے کھانے میں شریک تھا، شیطان نے قے کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے۔ اس میں ایک سبق کیا ہے؟ ایک سبق تو یہ ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، اپنی نفی ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اے باری تعالیٰ اگر تیرا نام نہ ہو، تیرا فضل نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا، محدثین اور صوفیاء اس میں ایک جملہ اور بتاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ عادت بنا لو گے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تو بہت سارے برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ ایک بندہ ہے، اس نے سوال کیا کسی عارف سے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو بعض اوقات کھانے میں وہ چیزیں بھی کھا لیتا ہوں جو حلال نہیں ہوتی، اشارہ کر دیا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں آگے وہ کیا چیزیں مراد ہیں۔ تو وہ عارف کامل نے کہا، بھئی ہر وہ کام جس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے وہ کام کر لو، ہر وہ کھیل جس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے تو تم پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کھانا ٹھیک ہے، یہ کھانا ٹھیک
نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہر کام میں آغاز ہم اس کے نام سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔